بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈھولک پر پڑنے والی پہلی تھاپ اس کے دماغ پر کسی بے رحم ہتھوڑے کی کاری ضرب ثابت ہوئی، جس نے اس کے پورے دماغ کے ہر کونے خطرے میں ایک بے سرا بے ہنگم سا شور برپا کر دی، جس سے اس پل سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ صبح سے شام، پھر شام سے رات ہوگی، لیکن اس کے اضطراب اور بے چینی میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی۔ مستقبل کا یعنی سوچوں سے اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے سلب ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کا جی چاہا کہ اپنے کمرے کی ہر چیز اٹھا کر تہس نہس کر دیا، پھر پوری دنیا کو آگ لگا دے، لیکن ایسا کرنے سے بھی اس پر تھوپے کے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی رد بدل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے گہرے آلود جذبات و خواہشات پر قابو پاتے ہوئے انہیں کسی اور وقت کے لیے اپنے دل میں دفن کر لیا۔ پھر کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پنڈولم کی طرح چکراتے ہوئے اس نے اچانک سے خود پر ٹوٹنے والی افتادہ مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا آئیڈیا سوچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسلسل پریڈ کے باعث اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی، لیکن وہ راہ نجات کے سبھی آئیڈیاز فلاپ ثابت ہوئے۔ یہ شاید ذہنی کیفیت میں ہی جواب دے گی تھی۔ تھک ہار کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر اسے بیڈ پر گرنے کے اس انداز میں بیٹھتے ہوئے اپنی حد درجہ تنی ہوئی سلگتی کن پٹیوں کو انگلیوں کے دباؤ سے اندر دھکیلنے کی کوشش کی، جو اس حد تک ابری ہوئی تھی گویا ابھی کھوپڑی پھاڑ کر باہر نکل کر پھڑپھڑانے لگیں گی۔ صبح سے لے کر اب تک کا وقت اس کے لیے جانسوز لمحات سے بھرا پڑا تھا، جہاں اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں سبھی کی بخوشی تیاریاں اور تقریب میں شمولیت دیکھ کر اس کا دل بری طرح جل کر راکھ ہو گیا، یعنی جس کے وجود سے ان کی خوشیاں اور اس کی تقریب کی تیاریاں مشروط تھی، اس کی مرضی سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کسی کے پاس وقت تک نہیں تھا اس کے دکھ کا مداوع کرنے کا یا محض یہ جاننے کا کہ آیا وہ خوش ہے بھی یا نہیں، بلکہ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ عجیب سی افراتفری پھیلی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل کٹ کٹ چاہ رہا تھا، اور اس پر ستم یہ کہ گھر کے سبھی افراد تیار ہونے کے بعد اس سے رائے مانگنے کی غرض سے چڑھاتے ہوئے اس کے جلے پر نمک چھڑکتے بدلے میں سب کو اس کی قہر برساتی آتشی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جائے تاکہ تقریب اور سب کی تیاریاں دھری کی دھری رہ جائے، لیکن پھر سوچا کہ گھر والوں کی بھری برادری میں بدنامی اور اپنوں سے خود کے دائمی جدائی بھی اسے بہرحال قبول نہیں تھی، یعنی اس اذیت ناک لمحوں میں بھی اسے اپنے گھر والوں کی ان کی عزت کی پرواہ تھی۔ لیکن بدلے میں ان کے گھر والے کیا کر رہے تھے؟ اس کے گھر والے کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ کسی ایک کو بھی تو اس کی سائیڈ نہ لی تھی، کسی ایک نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ چلو بھائیوں سے تو گلا نہ تھا کہ ان کی کہاں کوئی چلنے دیتا، لیکن مما پاپا سے اسے سخت ناراضگی تھی، کیونکہ وہ تو داجی کے سامنے اس کی احتجاج کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی بے بسی کی جھنڈی لہراتے ہوئے اسے بالکل تنہا کر دیا، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے داجی کے فیصلے پر قربان ہونے کے۔ ابھی اس کی سوچ اپنی ضیاء حاصل پر ہی چک پھیریاں لے رہی تھی کہ دیوار پر نصب اولڈ ٹریڈیشن لکھنوی گھڑیال نے 8 بجے کا الارم بجا دیا۔ اس گھڑیال کی بناوٹ فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر سے ملتی جلتی تھی، اور یہ مکمل طور پر لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ یہ گھڑیال داجی اس کے لیے بطور خاص لکھنؤ سے لائے تھے، جس کا الارم اتنا زوردار تھا کہ ہر گھنٹے اس کی گونج پورے ہاشم ولا میں سنائی دیتی تھی۔ گھڑی کی سوئی کو 8 کے ہندسے پر نصب دیکھ کر اس کا دل پھر سے سکڑ گیا۔ یا الہی، اب کیا کروں؟ کچھ ہی دیر میں رسمیں شروع ہونے والی تھی، یہ سوچ کر اس کے اشتعال کو ایک بار پھر ابال آیا، لیکن پھڑپڑانے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عجیب بے بسی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شکنجے کی صورت میں پیوست کرتے ہوئے ان پر ہونٹ رکھ کر اس نے باقاعدہ آگے پیچھے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ اس کی حد درجے پریشانی کی علامت تھی۔ آج سے قبل گھر آنے کی جلدی اور سب سے ملنے کی خوشی میں اس کے لیے گھر سے باہر وہ آخری رات کو جانا بھی کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن آج تو جیسے وقت کسی ٹرین کی مانند گزر رہا تھا جس کا رکنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور اتنی دیری سے بیتے وقت میں اس کی ہر کوشش ناکامیاب ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اپنی سابقہ محرکات ترک کرتے ہوئے اس نے اپنی دائیں سائیڈ پر بیڈ پر بکھرے لباس کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ مسٹرڈ کڑھائی دار سندھی شیروانی، سفید سلکی پاجامہ اور گولڈن تلے کا کڑھائی والا خصہ، اور سر پر رکھنے کے لیے سفید نگینے جڑی پگڑی، جبکہ دوسری طرف مومی شاپرز میں پیک سوسو کے لال نوٹوں سے بنے ہار اور تازہ گلاب کے ہار تھے۔ داجی کی پسند بھی لاجواب تھی۔ خالصتاً پنجابی ٹچ ہر چیز آج کے دن کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریب کی ڈیمانڈ کو پورا کرتی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس نے داجی کی اس بے مثال شاپنگ کو خوب سراہا جو جلد بازی میں شاندار طریقے سے دل کھول کر کی گئی تھی، لیکن پھر اگلے لمحے اس کی دیوریوں پر انگن پل پڑ گئے۔ آج اس کی مہندی تھی اور کل شادی۔ بظاہر تو ہر لڑکے کی طرح اسے بڑی خوشی سے تیار ہو کر اپنی مہندی انجوائے کرنا چاہیے تھی، لیکن وہ سارے گھر والوں سے جھگڑ کر یا ناراض ہو کر بیٹھا تھا۔ جھگڑا ہویا کس وجہ تو
اس لیے نہیں کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، بلکہ اس کے لیے کہ اس کی اچانک شادی طے کر دی کہ بنا اسے بتایا، وہ بھی اتنی اچانک کہ اگر اس کے دوست سنتے تو خوب مذاق اڑاتے۔ یعنی نہ کوئی رشتہ لینے دینے والا چکر ہوا، نہ منگنی، نہ شادی کی تاریخ طے کی گئی، بلکہ ان سب کی متضاد وہ ہوا جس نے اسے حیران و پریشان کر دیا۔ آج صبح جب داجی کے فوری حکم پر وہ گھر پہنچا تو لائٹوں سے سجے سجائے گھر اور مکمل تیاریوں کے ساتھ اس کے روح فرسا خبر سنائی گئی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج اس کی مہندی اور کل بارات تھی۔ خبر تھی کہ آسمانی بجلی جو اس پر اس درجہ شدت سے گری کہ وہ چکرا کر رہ گیا، اور ظلم کی تو انتہا یہ تھی کہ اپنی متوقع شریک سفر کو بنفس نفیس دیکھنا تو درکنار اس نے ایک فوٹو تک ہاتھ نہ لگی تھی، اور تو اور وہ تو اپنی زندگی میں اس نئے آنے والے انقلابی وجود کے نام تک سے نا واقف تھا۔ اوئے ہوئے، بڑا ظلم ہوا منڈے دنا، شدید ظلم ہو گیا۔ سب کچھ بس آندھی طوفان کی طرح طے ہو گیا جس نے اسے ششدر کر دیا تھا، اور اس جان لیوا خبر کے نشر ہونے سے لے کر اب تک اس نے ممکن طریقے سے داجی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی قسم کی بھی ذاتی و اخلاقی یا جذباتی دھمکیاں ان کے فیصلے کو بدلنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ بظاہر تو داجی پورے گھر میں صرف اسی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن اپنے اصولوں کی پائیداری کے معاملے میں وہ ہٹلر کے چیلے تھے۔ یہ ان کے اپنے پوتوں کے مشترکہ اتفاق رائے تھی، پھر چاہے بات ان کے عزیز جان پوتے جناب ذل سبحان رضا قاسمی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے چاروں نچار محترم ذل سبحان رضا کو اپنے پیارے داجی کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، لیکن جو مہندی کی تقریب رسم کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا دماغ درد کے باعث پھر سے پھٹنے لگا۔ اس وقت وہ جس قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ اپنی کن پٹیوں میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ نیچے سین میں ڈھولک کو پوری طرح سے پیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے بے سورے گلوں کو پھاڑ پھاڑ کر انڈین پاکستانی گانوں کی ٹانگیں توڑتے ہوئے بے تکے راگا لاپتی نور جہاں کی جانشینوں نے اس کے آرام و سکون کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا اپنے کمرے سے باہر آیا، پھر ریلنگ کو تھام کر نیچے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایک پی اماں ڈھولک کی تھاپ پر گائے جانے والے پنجابی ٹپے پر آنکھیں بند کے باقاعدہ جھوم رہی تھی۔ اوئے ہوئے، دوپٹہ سرک کے ایک طرف، پھر اچانک ناچتے ناچتے انہوں نے ڈھولک پر چمچ بجانا بھول کر بی اماں کو غصے سے گھورتے اپنے پیر کو سہلانے لگی، لیکن بی اماں تو پاکستانی پاپ سنگر علی ظفر کی طرح اس قدر مگن تھی کہ انہیں اپنے کرب و جوار کا بھی ہوش نہیں تھا۔ سبحان خواتین کی اس درجہ دلچسپی دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پھر وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرنے کے بعد صوفے پر جا بیٹھا۔ سوچ نے ایک بار پھر زور شور سے حملہ کیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے اس نے اپنی معتدل پرسکون زندگی میں ہونے والے اس اچانک انقلاب کا ایک بار پھر تجزیہ کیا، لیکن سوچنے کے لیے کیا؟ محض صبح سے لے کر شام تک کا وقت اس پر آخر وہ کیا تجزیہ کرتا، کس بات کا حساب کرتا؟ کوئی ماہ و سال کا شمار تو تھا نہیں۔ وہ اسی الجھن میں پھنسا تھا کہ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے سر اٹھا کر سوالی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ اجازت طلب کرنے پر نووارد نے جیسے اندر قدم رکھا کہ سبحان کی پیشانی شکنوں سے پور ہو گئی۔ یہ کہ برادر، آپ نے ابھی تک چینج ہی نہیں کیا، جبکہ داجی نے بھی آپ کو لینے بھیجا۔ بادامی کڑائی دار لٹھے کے کڑکڑاتے سوٹ میں ملبوس سترنگی سلکی سکارف کی بکل مار کر کندھے پر سجائے وہ اس سے محض 11 ماہ چھوٹا حیدر رضا قاسمی تھا، جو اسی کی طرح بے حد وسیع اور سوبر پرسنالٹی کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ چہرے پر لگا سفید چشمہ اگرچہ آئی سائٹ کا تھا، لیکن اس کی چارمنگ پرسنالٹی پر 4 چاند لگاتا تھا۔ کم و بیش لوگ ان دونوں بھائیوں کو ٹوئنز ہی سمجھتے تھے۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے سبحان کو سابقہ حلیہ میں دیکھ کر استفسار کیا تو اس نے بنا جواب دیے ناگواری سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ حیدر اس کی ناراضگی کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت اس کے دوست جیسے بھائی کے دل پر کیا بیت رہی ہے، لیکن وہ اس بات سے بھی انجان نہیں تھا کہ ایسے معاملات میں جب داجی فیصلہ سنا چکے ہوں تو چپ رہنے میں بھلائی ہے، کجا مخالفت۔ لہٰذا وہ اس کا دکھ سمجھتے ہوئے خاموشی سے اسی کے قریب صوفے پر بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا کم آن سبحان، اب کیا بات بھی نہیں کرو گی مجھ سے؟ معمولی فرق کی بنا پر وہ اس کا نام ہی لیتا تھا، تاہم آپ جناب کے احترام میں کو وہ ہمیشہ ملوث رکھتا تھا۔ اس کے نرمی سے کیے گئے سوال نے سبحان کو اچھا خاصا گرم کر دیا۔ پھر اس نے مشتعل ہو کر اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے گسیلے تیوروں سے حیدر کی جانب دیکھا۔ ہاں، نہیں کروں گا بات، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم دونوں تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ہمراز رہے ہیں۔ پھر تم نے کیوں مجھ سے چھپایا؟ باقی سب کو تو میں جانتا ہوں کہ انہیں میری مرضی سے کوئی سروکار نہیں، پر تم بھی ان سب کے ساتھ مل کر میرا تماشا دیکھو گے، اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک فون تو کر سکتے تھے تم۔ سبحان موقع ملتے اس پر پھٹ پڑا اور ٹھیک ٹھاک بھائی کی کلاس لے ڈالی۔ حیدر نے اس کے تقریباً جائز شکوے کو بڑی توجہ اور اطمینان سے سنا، کیونکہ وہ جس قسم کی صورتحال سے گزرا تھا کوئی بھی انسان ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ حیدر بہت ہی کم کو دھیمے مزاج اور اپنی ذات تک محدود رہنے والا انسان تھا، جسے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی قطعی پسند نہیں تھی، بلکہ وہ تو جیو اور جینے دو کے مقولے پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سہل انداز میں خاموشی اور سکون سے گزارنے کا قائل تھا۔ تاہم اس کی پورے گھر میں صرف بڑے بھائی سے گاڑی چھنتی تھی۔ دونوں بھائی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ ضرور کرتے تھے۔ حیدر نے بھی سبحان کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے شکوے کا قطعی برا نہ مان کر وضاحت دینے لگا۔ نہیں سبحان، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ آپ وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ سچائی اس کے برعکس ہے، اور یہ ہے کہ میں تو خود 3 دن سے کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی تھا۔ جب واپس آئے تو اس اچانک خبر نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جب میں نے آپ کو اطلاع کرنا چاہی تو آپ وہاں سے نکل چکے تھے۔
داجی نے گھر میں ایک اور مارشل لا نافذ کر دیا کہ آپ کو اس معاملے کی بھنک تک نہ پڑنے دی جائے کہ کس سلسلے میں یوں آپ کو اچانک بلوایا جا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ داجی کے خلاف جا کر کوئی ان کے تاب کی مار سہ سکتا بھلا؟ یقین مانو سبحان، میں بھی ایسا نہیں چاہتا، لیکن خیر اب آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس سارے قصے میں میرا کتنا قصور ہے۔ حیدر نے اپنی مخصوص فطری سمجھدار طبیعت کے باعث نپے انداز میں سمجھاتے ہوئے اپنی پوزیشن کلیئر کی، جس سے سبحان کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ لیکن وہ جس ٹینشن میں پھنسا ہوا تھا، اس سے باہر نکلنے کے اسے کوئی راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن انہیں سمجھانے کی کسی نے کوشش تک نہیں کی، جبکہ میری تو وہ ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ آپ کی تو کیا کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ داجی کے حکم اور فیصلے اچانک ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہوتے ہیں، جن میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آخر وہ اپنے دور کے سخت ترین آرمی آفیسر رہ چکے ہیں، جنہوں نے صرف حکم صادر کیے، لیکن ان میں رد و بدل کرنا بھی نہیں سیکھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سر پھرے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے لیے نہ سننا کس حد تک مضحکہ خیز و ناممکن بات ہوگی۔ حیدر بڑے رسان سے داجی کی طبیعت کے متعلق وہی باتیں دہرا رہا تھا جن سے وہ بخوبی واقف تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے سبحان کہ داجی آپ کو بےحد چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں بھائی، آخر کو آپ اس خاندان کے پہلے چشمہ چراغ اور ان کے لاڈلے فرما بردار پوتے جو ہیں، انہیں آپ پر بڑا مان ہے، کیونکہ آپ نے آج تک ان کے کوئی بات نہیں ٹالی۔ اس مان و یقین کے تحت انہوں نے آپ کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صد تسلیم خم کریں گے۔ حیدر بےحد ذہین اور معاملہ شناس انسان تھا، بڑے طریقے سے اس نے بات کا رخ موڑ لیا تاکہ سبحان مان بھی جائے اور داجی سے خائف بھی نہ ہو۔ یہ سب تو میں بھی جانتا ہوں یار، داجی سے بھی میں بھی بےحد محبت کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اپنے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ اتنی جلدی ہو رہا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ سبحان اس کی باتوں سے کافی حد تک قائل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی برین واشنگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو وہ یوں الجھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میری مانے تو جو ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دے، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے کہ آپ ہماری ہونے والی بھابھی کے ساتھ جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت نائس ہے۔ باقی رہی جلدی کی بات، تو یہ کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں ہے، شادی کے بعد وقت ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، پھر کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ حیدر نے شیروانی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا، جسے خاموشی سے سبحان نے تھام لیا، لیکن اس کے آخری الفاظ سے پھر سے غصہ دلا گیا۔ اوئے ہوئے، ہاں نئی بات تھوڑی ہے نا، بس ایک ذرا سی شادی تو ہو رہی ہے۔ سبحان نے طنزیہ انداز میں اس کی بات کو اور رنگ میں پیش کیا تو حیدر مسکراہٹ تو تلے دباتا کھسیانی بلی بن گیا۔ آئی ایم سوری یار، میں زیادہ بول گیا۔ اس نے فوراً معذرت کی کہ جب وہ کپڑے پھر سے واپس نہ رکھتے۔ اوئے ہوئے، مسا تے اڑیل کھوتا قابو چایا۔ افسوس صد افسوس، کس قدر ناشکر ہیں لوگ جنہیں بن مانگے شادی کا لٹو کھانا نصیب ہو رہا ہے، اور وہ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، جبکہ ایک ہم معصوم دنیا میں جو اپنے چھوٹے ہونے کی سزا کے باعث اس لڈو کو چکھنا تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک کو سونگھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اوئے ہوئے، اکیڑا آ گیا، ترسے آیا یاد ہے۔ سچ بھائی، مجھے تو شادی کی اتنی جلدی کہ اگر داجی نے آپ کی جگہ مجھے خبر سنائی ہوتی نا، تو باخدا میں جھٹ سے دلہا بن کر فٹ سے گھوڑی پر سوار ہو جاتا۔ اور ایک آپ ہیں جو سو نخرے کر رہے ہیں۔ یہ مزید تبصرہ نگاری نیو انٹری کی جانب سے ہوئی تھی، جو کب سے دروازے میں مودی دونوں بھائیوں کے مابین ہونے والی جیرا گوئیوں کو گوشت پر مارا تھا۔ آپ یہ تھا اس گھر کے آخری اور سب سے چھوٹا ثبوت، دانش رضا قاسمی، جو سبحان سے تقریباً 4 سال جبکہ حیدر سے 3 سال چھوٹا ہے، اور ایم اے پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دانش کی عادت و فطرت دونوں بڑے بھائیوں سے اکثر مختلف تھی۔ اس کی طبیعت میں بلا کی شوخی، لاؤبالی اور مسخرہ پن تھا، بلکہ وہ حد درجے منہ پھٹ اور غیر ذمہ دار تھا۔ سارا دن گھر میں لڑکیوں کی طرف پھدکتا رہتا تھا، ہنسنا ہنسانا مونجے اڑانا اس کی زندگی کا شیوا۔ اس طرح سے اس کے وجود میں سے ہاشم ولا میں رونق رہتی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ دانش اپنی ماں عالیہ رضا کا بےحد لاڈلا تھا، بلکہ دانش میں تو ان کی جان بستی ہے، بلکہ ہر بات کہہ دیتا تھا۔ ہم داجی کے سامنے وہ اول فول بگنے سے پرہیز کرتا تھا۔ گھر میں سبھی سے پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ سبحان اور حیدر بھی اس کا بےحد خیال رکھتے، لیکن اکثر و بیشتر وہ اس کی غلطیوں پر سے سرزنش بھی کرتے تھے۔ دن بھر وہ بالکل بھی کان نہیں دھرتا، اب بھی اس نے بھائیوں کے بیچ کودنا ضروری سمجھا کہ بہرحال اوئے ہوئے، اسے گھر میں بھابھی کے آنے سے سب سے زیادہ خوشی تھی۔ اوئے ہوئے، دانش یہ کیا حرکت ہے؟ تم لڑکیوں کی طرح چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ حیدر نے اسے دروازے پر ہاتھ دائیں بائیں جما کر اشارے سے مسکراتے دیکھ کر کھرکا تھا۔ ہم سبحان خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب دانش کی بات پہ بات تک بندیاں شروع ہو جائیں گی۔ حیدر کے ڈانٹنے پر وہ ہاتھ چھاڑتا اندر ہی آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں حضور، کیا کروں، ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے نا، اس لیے یہ فریضہ بھی مجھے انجام دینا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، پل پل کی خبر رکھنا میرا فرض ہے۔ خیر ہم نے تو سوچا تھا کہ بھابھی کے آنے سے میری اس کام سے چھٹی ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے سبحان بھائی کے ارادے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ اوئے ہوئے، یہ صحیح۔ دانش نے تمہید باندھ کر ہاتھ ملتے ہوئے ٹیڑھی نظروں سے سبحان کو دیکھا، جو بائیں ہاتھ پر شیروانی لٹکائے گمسم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دانش کو شرارت ہوئی۔ سبحان بھائی، چلیے آپ کی خاطر میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ اس شادی سے اتنے ناخوش ہیں تو ایک کام کریں، بھابھی سے میری شادی کرا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی میرا نمبر تو دیر سے آنے والا ہے، جبکہ میں تو شادی کے لیے مرا چاہ رہا ہوں۔
कम از कम آپ کے انکار سے لگے ہاتھ میرا ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اوئے ہوئے بہت دکھی ہے بھائی، اندھا بیاہ کرا دو پہلے۔ دانش یہ کیا بدتمیز ہے، کبھی تو عقل کی بات کیا کرو، ہمیشہ بے تکانی بولتے ہو۔ حیدر کو اس کا یہ سب کہنا ناگوار لگا، اس لیے اسے ڈپٹا تو وہ خسیانہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ البتہ سبحان نے کہا کچھ نہیں، محض گھورنے پر اکتفا کیا۔ سوری، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ بھائی تیار ہوئے یا نہیں، خیر اب جلدی سے تیار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ داجی پساتے خود یہاں آ کر آپ کا میک اپ کریں۔ فوراً نیچے پہنچے، میں چلتا ہوں۔ دانش ایک دم موتا پوتا کہہ کر چلا گیا تو حیدر نے بھی جانے کا قصد کیا۔ دانی ٹھیک کہہ رہا، اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ داجی کو تو آپ جانتے ہیں نا۔ اوکے ٹیک کیئر۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ حیدر جانے کے لیے جیسے مڑے، اس کے پوچھنے پر رک اور سوالی انداز میں سبحان کو دیکھا تو وہ گویا اب تک سب نے اپنی مرضی کی، لیکن تیار ہونے میں تو تم میری مدد کر سکتے ہو نا۔ سبحان کی بات سمجھ کر حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کی نیم رضامندی کا اظہار تھا۔ آخر پہلی بار دولہا بن رہا ہوں، اپنی شادی میں مجھے اسپیشل تو دکھنا ہی چاہیے۔ اس بدمزگی کے قصے میں اپنی پہلی اور آخری شادی میں ہرگز برا نہیں لگنا چاہتا، سو پلیز ہیلپ می۔ اس پر سبحان نے مسکراتے ہوئے بات کی، جسے سن کر حیدر بے اختیار اس کے گلے سے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور سمجھو گے، دیکھا داجی کا فیصلہ آپ کو غلط نہیں لگے گا۔ حیدر نے بے پناہ مسرت سے کہا، وہ حقیقتاً اپنے بھائی کی رضامندی پر مطمئن ہو گیا تھا۔ سبحان یوں ہی مسکراتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آہو کرتے تو کچھ سکدا نہیں، تو وہی کام جڑا تو رو کے کرنا ہنس کے کر لا۔ ڈھول ڈھمکے سے سجی روشنیاں بکھیرتی پور رونق مہندی لڑکی والوں کی جانب سے آئی تھی، جن کا ہاشم ولا میں بھرپور خیر مقدم کیا گیا۔ پھر سرخ زردار آنچل کے سائے تلے حیدر اور دانش سمیت کئی اور دوستوں اور کزنز کی سنگت میں سے مہندی کی اسٹیج تک لایا گیا۔ سب سے پہلے اس کے سسرال کی بڑی بوڑھی خواتین نے مہندی کی رسم ادا کی۔ ان خواتین کی بھی عجیب منطق تھی، مہندی لگانے کے بعد تیل کی پیالی میں پورا ہاتھ ڈبو کر سبحان کے بالوں میں خوب رگڑا لگا رہی تھی، پھر پورا رسگلہ منع کرنے کے باوجود اس کے منہ میں ٹھونسنا فرض سمجھتی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں سبحان کے خوبصورت سلکی بال سرسوں کے تیل میں پوری طرح نچڑ گئے تھے، حتیٰ کہ اب قطرے اس کے ماتھے پر لکیریں کھینچنے کے بعد اس کی خوبصورت شیروانی پر نقش و نگار بنا رہے تھے، جبکہ اس کے دوست اس کی پوری درگت بنتی دیکھ کر ٹھٹھے مار کر خوب مذاق اڑا رہے تھے، اس کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔ اور بیچارہ سبحان اپنے بالوں کی اس قابل رحم حالت پر ترس آیا، جنہیں کبھی اس نے تیل کا چھڑکاؤ تک نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے بال قدرتی طور پر بہت سلکی تھے۔ پھر اس کے سسرالی لڑکیوں اور خواتین نے سبحان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا، جن میں مردوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ سبحان خود کو مخالف جنس کے حلقے میں مقید دیکھ کر متوقع کارروائی کے بارے میں مشکوک ہوا۔ خواتین کے شرارت سے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس کا دل خوف سے اچھلا۔ اوئے ہوئے! اس نے مرد طلب نظروں سے اپنے محافظین کو کھوجنا چاہا، لیکن وہ بیچارے بھی اس حلقے کی حدود سے باہر پھڑ پڑا رہے تھے۔ سبحان نے کسی گڑبڑ کے تحت غصے میں مقید پاؤں کا زمین پر دباؤ بڑھا لیا، کیونکہ کسی بھی وقت بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ چلو بھائی کڑیو، دیر کس بات کی، شروع ہو جاؤ۔ ارے بھائی دال میں جب تک تڑکا نہ ہو ہانڈی کا سواد نہیں آتا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے سب کو مخاطب کیا تو ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی، جبکہ سبحان کا دل خوف سے سکڑ گیا۔ اوئے ہوئے! یا الہی، اب کیا شروع ہونے والا ہے؟ اس کے دل نے دہائی دی۔ پھر ایک 55 سالہ بڑی بھی لہراتی ہوئی اس کی طرف آئی اور ٹھمکے لگا کر ناچتی اور سریلی آواز میں گاتی سبحان کو حیران کر گئی۔ حلقے میں تالیوں کا شور بلند ہوا، ساتھ ہی بڑی بی کے بول بھی۔ متھے تے چمکن وال میرے بنڑے دے، لاؤ نی لاؤ اینو شگنا دی مہندی، مہندی کرے ہتھ لال میرے بنڑے دے۔ سبحان کی بلائیں لیتی ہوئی مست انداز میں جھومنے لگی۔ سب نے بے حد سراہا۔ پھر 2-3 لڑکیاں آگے بڑھی۔ لڑکا تمہارا کنوارا رہ جاتا، یہ مانو ہمارا احسان کہ لڑکی نے ہاں کر دی۔ لڑکی والوں پر کھلا اٹیک تھا۔ پھر اپنی نکمی کزن سے کوئی جواب نہ بنتے دیکھ کر کب سے چوکنا کھڑا دانش فوراً جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حلقے میں کودا۔ اوئے ہوئے! دانش ہوئے تو پھر نہیں ہو سکتا نا۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیاں، لے جائیں گے، رہ جائیں گے گھر والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ دانش خوب چٹک مٹک گاتے ہوئے لڑکیوں کو چھپنے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اس کی شیطانی پر زیر لب مسکرائی، سے نہتے میدان میں نڈر انداز سے کودتے دیکھ کر باقی لڑکوں کی مردانگی نے بھی جوش مارا۔ اوئے ہوئے! یوں عاشر وجدان اور ناصر اور بھی کئی حلقہ خواتین میں داخل ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھیا، آج بنے کسی کے سیاں، ڈھول نگارے بجے شہنائیاں، جھوم کے آئیں منگل گھڑیاں۔ سبھی لڑکوں نے سبحان کو گھسیٹ کر میدان میں لا کر اس کے گرد جھومتے ہوئے گانا گایا تو شرمیلی مسکراہٹ سے سر جھکا گیا۔ دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ آج کے خاص ماحول میں وی آئی پی کی حیثیت سے اپنی شمولیت اسے بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ لڑکوں کو یوں مداخلت کرتے ہوئے دیکھ کر خواتین سرتا پاس سلگ، پھر انہیں اپنی سینڈلز کے نمبر دکھا دکھا کر ان شیطانی چڑکوں کو سبحان کے گرد منڈلاتے دیکھ کر بھگانا چاہا، لیکن وہ بھی کہاں کم تھے، اپنی شوخ چنچل اداؤں کے جوہر دکھا کر الٹا لڑکیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، اور بیچاری اپنی ماؤں دادیوں اور نانیوں کے پہلو میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر انہی شوخیوں شرارتوں، گانے بجانے، ناچنے میں مہندی کا فنکشن رات کے 2:30 بجے کے قریب اختتام کو پہنچا۔ جی دانش نانا غیرت کردہ تے سبحان دا پتہ نہیں کی بندا سی۔
बारात के दिन बज़ाहिर तो पुरसुकून था, ताहम अंदर एक अजीब सी बेकली और बेचैनी थी। दिल अलग बोझल सा था, वो अपनी हालत खुद भी समझने से कासिर था। और मेहंदी की निस्बत आज बारात के दिन वो बहुत बेदिली से तैयार हो रहा था। चेहरे पर किसी किस्म की भी मुस्कुराहट या फिर मुस्तकबिल के हसीन लम्हात का शायबा तक नहीं था। आज के दिन का हर लम्हा इस पर भारी पड़ा था, तैयार होने में भी इसे मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन हैदर और दानिश ने इसकी मुश्किल आसान कर दी हुई 1 घंटे की अनथक मेहनत के बाद खूबरू, हसीन और जमील ज़िले सुबहान नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। फालसा कलर की शीशे और रेशमी धागों की कढ़ाई से मज़य्यन बास्केट और शलवार सूट में हमरंग तिल्ले की खेड़ी पहने, गले में क्रिस्टल्स और मोतियों से सजी बेशकीमत माला पहने हुए किसी फेरी लैंड का शहजादा मालूम हो रहा था। चेहरे पर सजी हल्की शर्मीली मुस्कुराहट हुस्न और वजाहत को बढ़ा रही थी। इनकी वालदा बेगम आलिया रज़ा ने बाकायदा 3-3 बार सुरख साबुत मिर्ची अपने दुलारे बेटे के सर से वार कर चूल्हे में झोंकते हुए नज़र उतारी। फिर बारात निकलने से पहले 2 काले बकरे बतौर सदका ज़िबा किए गए। फिर इसी मसरूफ़ अफरा तफरी में बैंड बाजों की धुन पर खुशी से झूमती नाचती गाती बारात हाल में पहुंची, जहां दुल्हन वालों ने इनका शानदार बल्कि जानदार इस्तकबाल किया। रस्म निकाह के बाद घूंघट में लिपटी सिमटी सुर्ख टमाटरी लहंगे में हौले हौले अप्सराओं की सी शान से कदम उठाती दुल्हन को जैसे सुबहान के पहलू में बिठाया गया, इसका दिल अजीब सुरीले अंदाज में धड़कने लगा और इसकी गुलाबियाँ छलकाते चेहरे की शदाबी और भी बढ़ गई। अनाबी लबों तले मुस्कुराहट और गहरी होगी। इस पर ससुराली सालियों और कज़न की छेड़छाड़ मेहमानों के इनके परफेक्ट जोड़ी के बारे में पुरशौक और मानी खेज रिमार्क्स ने इसके दिलो जज्बात पर जमी बर्फ़ पिघलाने में अहम किरदार अदा किया। अचानक इस खदशे के ज़ेरे से सुबहान ने अपनी नब्ज़ चेक की, लेकिन अगले लम्हे इसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि इसकी नब्ज़ तो दिल से भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से धड़कती मालूम हो रही थी। बिन देखे ये हालत, तो जब देखूंगा तो सुबहान को अपनी खुद साख्ता सोच पर हैरानी हुई। घूंघट के बारे में दादी की जानिब से सख्त हिदायत पहले लड़की वालों को मिल चुकी थी, लिहाजा सबके समेत वो बेचारा भी दीदार से महरूम रहा। ओए होए। फिर सभी रस्मात से फारिग होकर रुखसती का आखिरी मरला भी गुजर गया। यूं ही हंसती मुस्कुराती बारात दुल्हन को लेकर हाशिम विला लौटी, जहाँ एक बार फिर दूल्हा दुल्हन की मुश्तरका नज़र उतारेगी। फिर मुँह दिखाई की रस्म की बारी आई। दुल्हन को एक बार फिर दूल्हे के पहलू में बिठाकर घूंघट से चांद चेहरे को आज़ाद कर दिया गया। सभी सुबहान की दुल्हन के हुस्न खूबसूरती को देखकर मबहूत रह गए। किसी की भी ज़ुबान इसके संतली रूप को सराहे बिना न रह सकी। सभी इसकी जोड़ी को चांद सूरज से तशबीह दे रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि वो लोग जो अब तक सुबहान की मर्दाना वजाहत और खूबसूरती के कसीदे पढ़ते थे, वो भी इसकी दुल्हन के हुस्न की तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते थक रहे थे। इसी एहसास के पेश नज़र कई बार इसका दिल मसला कि वो भी कम अज़ कम झलक तो अपनी शरीक हयात की देख ही ले, लेकिन शर्म हया और सब घर वालों की खुद पर जमी पुरशौक नज़रें इसके नाकाम बना गई। वो चूँकि साइड पर बैठा था और कुछ दुल्हन के सर पर नफासे से सेट किए गए दुपट्टे का पल्लू इसके चेहरे के आगे गिरा था, जो सुबहान की राह में दीवार की तरह हाल था। फिर भी जब इसने सबसे नज़र बचाते हुए जैसे ज़रा सा रुख मोड़कर अपनी निस्फ़े बेहतर के रुख रोशन का दीदार करना चाह के, बदले में सब कज़न भाइयों और दोस्तों की ओ वाह जैसी मिली जुली मजाक उड़ाती आवाज़ों ने इसको बखला कर रख दिया। सुहेल ने तो बाकायदा सीटी बजा के इसे सरसनिश के। आसिम और वकार भी इसे नो चांस का बोर्ड दिखाकर चिढ़ा रहे थे। सुबहान को नए सिरे से गुस्सा आ गया। ओह हूँ तो तेरी हक लाल दी बीवी है, तू देख सकता, हद होगी, यानी अब अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देख सकता। इसने दिल में भरपूर चीखते हुए एहतजाज किया। रईस एक असद दानिश ने शेर की दुम पर पाँव रखकर पूरी कर दी। शांति भाईजान, शांति। क्यों इतने बेसब्रे हुए जा रहे हैं आप हमारी भाभी को देखने के लिए, जबकि ये तो मुकम्मल तौर पर आपकी दस्तरस में है। कमरे में ले जाकर खूब जी भर कर दीदार कीजिएगा, बल्कि बार बार कीजिए, और तन्हाई में इनके हुस्न को खूब सराहिएगा, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ़िलहाल आप हम सबको डिस्टर्ब ना करें, हमें प्यारी सी भाभी जान को नज़र भर कर देखने दें। क्यों गाइस, एम आई राइट? ओए होए, वाकई दुमते पैर रखी होती। नाइल शौकी से कहते हुए इसने अपने आसपास कैमरा लिए खड़े कज़न से तायद चाहिए। येस ऑफ कोर्स, सबने एक कोर्स में खींच कर अल्फाज अदा किए। साथ ही कहकों की आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। ताहम इन सब की मिली भगत के बारे में सुबहान अच्छी तरह जान गया, इसीलिए मोहतात होकर चुपचाप बैठा रहा। फोटो सेशन और दीगर रस्मात के बाद दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, जबकि सुबहान को दाजी ने अपने कमरे में बुलवाया, जहाँ इस वक्त घर के सभी अफराद जमा थे। दस्तक देकर अंदर दाखिल होते इसकी नज़र सबके खुशी से मुस्कुराते चेहरों पर पड़ी। दाजी रुख दूसरी जानिब के किसी शय पर झुके हुए थे। वो तो जब का शिकार हुआ। आपने बुलाया दादी? इसने सबकी तरफ देखकर झिझकते हुए पूछा। बदले में सब मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। वो हैरान हुआ तब दादी एक झटके से मुड़े और इस पर नज़र पड़ते जोशो मसरत से गोए, ज़िल्ले आजा मेरे रसगुल्ले। दादी ने बाँछे खिलाकर खुशी से चहकते हुए इसे अपने मखसूस लाड़ो मोहब्बत वाले अंदाज से पुकारा। सब घर वाले से सुबहान कहते थे माँ सवाए दादी के, जिनका वो बेहद लाडला था, इसलिए सिर्फ वही से ज़िल्ले के नाम से बुलाते थे। लेकिन जब तक कभी ज़रूरत से ज़्यादा लाड आता तो वो इसे मिठाइयों के मुख्तलिफ नामों से मुखातिब करते थे। आज भी इन्हें अपने पोते पर ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी इसने फरमाबरदारी का सबूत देते हुए इन्हें बेपनाह खुशी दी थी। अरे ये तो अभी तक वहीं खड़ा पुत्र, आजा मेरे सीने न लग के ठंड पा दे यार। दादी ने इसे हनूस खड़े देखकर दोनों बाजू हुआ करते हुए फिर से पुकारा तो एकदम आगे बढ़ता करंट खाकर रुका, क्योंकि इसकी नज़र दादी के दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी, जिनमें से एक में मिठाई का डब्बा और दूसरे में शेरवानी टपका था।
ادکھا رسگلہ تھا، یعنی آدھے وہ نوش فرما چکے تھے اور بقیہ حصے سے انصاف کرنے والے تھے کہ سبحانی کا ارادہ بھانپتے فوراً لپکا، داجی واٹ از دس؟ آپ کو ڈاکٹر نے سختی سے مٹھائی کھانے سے منع کیا، پھر بھی آپ شوگر لیول ہائی کرنے کا ارادہ کیا؟ انتہائی متفکر سے انداز میں اس نے تقریباً چھپٹتے ہوئے ان کے ہاتھ سے رسگلہ لینا چاہا، لیکن وہ بھی اس کے دادا تھے فوراً ہاتھ پیچھے چھپا کے، او چھڑ دے یار لیول شیول، آج میرے پوتے دا ویاہ ہے، تھوڑی سی مٹھائی تو چکھوں گا۔ داجی بالکل ماننے کے موڈ میں نہیں تھے، یہی بات اسے پریشان کرے گی کیونکہ معمولی سا بھی میٹھا ان کی طبیعت میں خرابی کا باعث بن سکتا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ داجی میں اس کی جان تھی۔ نہیں داجی ہرگز نہیں، پاپا آپ ہی سمجھائیے نا کچھ۔ اس نے بالکل رعایت نہ دیتے ہوئے مدد طلب نظروں سے اپنے والد کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکرائے جا رہے تھے۔ سبحان بیٹا میں تو کوشش کر کے تھک چکا ہوں، لیکن یہ مانے کہ نہیں دے رہے، اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ رضا قاسمی نے بیٹے کی طرف دیکھ کر ہاتھ چھاڑتے ہوئے اپنی ناکامی کا اظہار کیا۔ اوئے تو چپ کر رضا، آج میرے پتر نے میری بات کا مان رکھ کر مجھے جو خوشی دی ہے، اس کے بدلے میں مر بھی جاؤں نا تو پرواہ نہیں، مجھے مرنا ہی سیدھے، پھر گال کیوں منوائی؟ داجی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کی بات نے سبحان کا دل جیسے مٹھی میں لے لیا، حد درجہ سختی سے ٹوکتے ہوئے ہاتھ ان کے منہ پر رکھیا۔ لائیے مٹھائی کا ڈبہ مجھے دیجیے۔ اس نے پھر سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر لانے لگے۔ تو نہیں سمجھے گا میرے بچے، بہرحال ڈبہ تو میں ایک شرط پر دوں گا۔ ڈبے کو دونوں ہاتھوں میں پیچھے چھپاتے ہوئے وہ بچوں کی طرح بحث کرنے لگے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ سبحان نے حیرت سے پوچھا تو سب گھر والوں کے کہہ کے بلند ہوئے، سب دادا پوتے کی تکرار کو خوب انجوائے کرتے جو ہمیشہ کی طرح مزیدار تھی۔ وہ کچھ کے جلسہ ہو گیا۔ دیکھ لیجیے مجھے بچہ کہہ رہے ہیں اور بچوں کی جیسی حرکتیں خود کر رہے ہیں، اچھا بتائیں کیا شرط ہے؟ وہ مسلطن بولا تو داجی کچھ سوچتے ہوئے مسکرائے۔ شرط یہ ہے کہ تینوں جفی پا کے مینوں پپی دینی پے گی۔ اوئے ہوئے دادی تو ضرورت تو زیادہ جذباتی ہوا پہ۔ داجی نے ایک بار پھر محبت سے بازو باں کرتے ہوئے بتایا تو سب کی آنکھیں ان کی ڈیمانڈ پر حیرت سے اوپر پڑی، جبکہ سبحان تو جیسے سوچ کر ہی سکتے میں آگے کہ داجی کو کچھ زیادہ ہی ہری ہری سوج رہی ہے۔ اوہ ہو، سب نے ایک زبان ہو کر سبحان کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تو بری طرح سے چھن کے، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں داجی؟ وہ بے حد شرمیلے پن سے بولا۔ اور ٹھیک کہہ رہا ہوں، چل چھیتی کر۔ داجی نے ہنوز پاہے وہاں کے بنا کسی پر نظر ڈالے کا داجی سب کے سامنے؟ حیدر جو کب سے محض مسکراتا پہلی بار سرگوشیانہ انداز میں مداخلت کرتے ہوئے داجی کو شرم دلانا چاہیے۔ ایسے موقع پر دانش بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ واؤ بھائی اچھا موقع، داجی کے اس زبردست آفر کو مت ٹھکرائیں۔ اوئے ہوئے دانش! حیدر نے اسے سب کے سامنے اوپنلی بے تکلف ہونے پر سرزنش کیا تو وہ ماں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر باقاعدہ معافی مانگنے لگا۔ اوئے یار ذلے میں تھک گیا ہوں پتر۔ داجی نے سب کی باتیں انسونی کر کے اسی انداز میں کھڑے کہا تو وہ ان کے چوڑے سینے سے لگ گیا، تاہم پپی دینے سے پرہیز کیا۔ اوئے ہوئے تو خوش ہے نا پتر؟ اس ہٹے کٹے مرد کو چوڑے سینے سے لگا کر انہیں کتنا سکون ملا۔ جی داجی۔ شاپنگ پسند آئی؟ جی داجی۔ واٹی پسند آئی؟ جی داجی۔ اور بات کا مثبت انداز میں جواب دیتا جا رہا تھا، اس لیے بے دھیانی میں ان کے آخری سوال کا جواب بھی بس بات میں دے گیا۔ پھر ان سے الگ ہو کر شرمندہ ہوتا نظریں چکا گیا تو داجی کے حلق سے فلک شگاف کہہ کر برآمد ہوا۔ اس وقت اس کی حالت کاٹو تو لہو نہیں نہ نکلے جیسی تھی۔ سب اس کی صورت کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ووٹی دیکھے گا تو پسند آئے گی۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا اسے ووٹی ضرور پسند آئے گی، ایویں سو نخرے کر رہا تھا۔ اب اسے دیکھ کر لگا ہوگا کہ داجی نے جو کیا ٹھیک ہی کیا ہے نا؟ داجی نے اپنی بات کا مزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ پھیکی ہنسی ہنسی ہے، لیکن دل تو اس کے ذکر سے چلنے لگا۔ کیا خاک دیکھا؟ ابھی تک تو محترمہ کی زلفوں کے ایک لٹ تک کا دیدار نہیں ہوا، کجا کے پورے رخ روشن۔ وہ دل میں سوچنے لگا، ہائے ہم تو سمجھتے تھے کہ بھائی نے ابھی تک بھابھی کو نہیں دیکھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، یعنی ابھی سے ڈپلومیسی۔ دانش کی زبان پھر سے پسلی۔ چل پتر اسی خوشی میں ایک رسگلہ کھا۔ داجی نے ڈبے میں سے ایک پیس اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ دل تو خود ان کا کھانے کے لیے مچل رہا تھا۔ نہیں داجی میرا موڈ نہیں ہے۔ سبحان نے منع کر دی کیونکہ نکاح کے بعد سب نے اتنی مٹھائی کھلائی تھی کہ اسے میٹھے کے نام سے چڑ ہو گئی تھی۔ اب کم از کم وہ 2 سال تک مٹھائی کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے والا تھا۔ پتہ نہیں لوکاں نوں کی سوجی دی ہے، مٹھائی تون کے کھلاتے رہتے ہیں۔ اوئے چھڈ موڈ نو یار، داجی کے ہاتھ سے تو کھانا ہی پڑے گا۔ پھر داجی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اس کے بس کرنے کے باوجود داجی نے پورا رسگلہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اچھا وشے اے ہوئی نا گل، جیوندا رہ میرے موتی چور دے لڈو۔ داجی نے سرشاری سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جو وہ مشکل منہ بھرے رسگلے کو اندر نکلنے کی کوشش کرتا۔ سب اس کی حالت سے محظوظ ہوئے۔ کمال ہے ابا جی، میں بھی تو آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، پر آج تک آپ نے مجھے تو اتنے پیار سے رسگلے نہیں کھلائے۔ رضا قاسمی نے دادے کو پوتے پر نثار دیکھ کر مصنوعی خفگی سے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو بغل میں کھڑی مسز عالیہ رضا دوپٹے کے پلو کو منہ کے آگے کر کے ہنستے ہوئے نے کونی مار گئی۔ اوئے چھڈ گلاں رضا، دیکھنا جب تو دادا بنے گا نا تب پوچھوں گا پتر زیادہ سونے لگتے ہیں یہ پوتے۔ یہ تو دستور ہے پتر کہ آل سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے، اور جھلیا نسل پرستی چیز ہی ایسی ہے۔ داجی ان کے پہلو میں کھڑے دانش اور حیدر کو بھی پاس بلاتے ہوئے وضاحت دینے لگے، پھر ان تینوں کو اپنے بازوں کے حلقے میں چھپانے کی ناکام کوشش کے باوجود خود میں سمیٹ گئے۔ سب کے قدرے فاصلے پر کھڑے مسٹر اور مسز رضا قاسمی ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل کر مسکرائے تھے۔ کمرے میں پہنچتے اس کا پہلا سامنا اپنی مرچی سے بھی تیز ترار کزنوں سے ہو گیا، جو بنا ٹیکس وصول کے اسے ایک دم بھی آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ بمشکل سب سے لین دین صرف دین کر کے انہیں کمرے سے باہر دھکیلا اور دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے سے ٹیک لگاتے اس نے شکر کا سانس لیا۔
تب پہلی بار اس نے بغور سیج کی لڑیوں کے بیچ بیٹھے انقلابی وجود کو دیکھا، جو بڑے دھڑلے سے نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ اس کے کمرے میں بھی قابض ہو چکا تھا، اور شاید دل میں بھی آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ لڑیوں کو ہٹاتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ دل عجیب سی لے میں دھڑکا، گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا ہلکا سا بنایا، ہاتھوں میں لہنگے سے میچنگ پرس کو مضبوطی سے تھامے اس کے جذبات و احساسات کو بہکانے کا باعث بن رہی تھی۔ پھر کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے گھونگھٹ ہٹانے کے لیے جیسے دونوں ہاتھ اٹھائے کہ اس مخمل وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جس میں گھبراہٹ اور شرم کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کی حرکت سے سبحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ پھر اس نے بنا تاخیر کے آہستہ سے گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن پھر خود اس لمحے کی زد میں آ گیا جس کا وجود جیسے ہلنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اتنا مکمل حسن، کہیں بھی تو کوئی کمی نہیں لگتی تھی۔ سفید دودھیا رنگت میں بلا کی معصومیت چھلک رہی تھی۔ ستواں مٹر کی پھلی کی طرح کھڑی ناک پہ جھلملاتے سونے کی لونگ کس قدر سوٹ کر رہی تھی۔ بھرے بھرے گلابی گلالوں پر ہلکی شرمیلی مسکراہٹ کی وجہ سے پڑتے ڈمپل کتنے بھرے لگ رہے تھے۔ ہونٹوں کی تراش خراش میں حد درجہ نمایاں اور خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی میک اپ سے سجی آنکھوں پر سیاہ فگن گھنی پلکوں کی لرزاہٹ اس کا دل لوٹ کر لے گئی۔ باقی تاجی ٹھیک کہتے تھے، ان کا فیصلہ 100% درست تھا، کیونکہ وہ حسین ترین تھی۔ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ قریبی کوئی مانوس سی آواز گونجی، اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ سب اس کی بجائے اس کی دلہن کی تعریف کیوں کر رہے تھے، کیونکہ وہ 30 رہ جانے کے قابل سبحان اپنی قسمت پر جتنا رش کرتا کم تھا۔ ووٹی پسند آئی؟ داجی نے اس کے کانوں کے قریب جیسے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ پسند آئی داجی، بےحد پسند آئی۔ بنا پلک جھپکائے اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ لمحے پھر خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے مخمور جذبات کی داستانیں، اپنے بے قابو دل کی کیفیت، اپنی پہلی نظر کی محبت کا اظہار۔ اظہار محبت بہت کچھ تھا اسے بتانے کے لیے، لیکن الفاظ جیسے دماغ کی گدی میں الجھ سکے۔ کیا کہے، کیسے کہے، کس طرح سے شروع کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ذرا سا سیدھا ہوا۔ اس نے بات شروع کرنے سے پہلے گلا کھنکارا، بدلے میں مقابل نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سبحان کچھ گھبرائے کہ کہا کہ وہ دراصل میں لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اس نے پھر سے گلا صاف کیا، جبکہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ ارے گلا خراب ہے یا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے؟ آپ کو دوائی نہیں لی کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے، اتنے بڑے ہو کر اتنی لاپرواہی، ویری بیڈ۔ اتنے سارے سوال، وہ بھی اس قدر بے تکلفانہ انداز میں۔ سبحان حیران و ششدر رہ گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ زوردار جھٹکا اگلے لمحے لگا جب اس کا ہاتھ تھام کر بولی، لوگ کر لو بات۔ پتہ کیا، آپ کو اماں بھی کہتی کہ جب گلا خراب ہوتا ہے تو ساتھ ہی زکام بھی ہو جاتا ہے، سردی بھی لگنے لگتی ہے، اور جب زیادہ سردی لگے گی نا تو بخار بھی ہو جاتا ہے، اور اگر بخار بگڑ جائے تو ٹائیفائڈ بھی۔ اور ارے کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہو گیا؟ تفصیلی طور پر اسے آگاہ کرتے ہوئے اچانک رک کر وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتی سبحان کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی۔ آواز اگرچہ بے حد حسین تھی، تاہم شرم و ہچکچاہٹ اور اجنبیت سے عاری لہجہ، حد درجہ بے باکی و بے تکلفی۔ وہ کہیں سے بھی چند لمحے پہلے بیاہی جانے والی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو بنا پلک جھپکائے اس طرح مخاطب تھی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ کر لو بات، میں تو بتانے بھول گئی، برسوں سے اب ساری عورتیں مجھے اپنا لگانے آئی تھی نا، تو میں نے ڈھولک کے ساتھ خوب گانے گائے تھے، ڈانس کیا تھا، اور زیادہ گانے کی وجہ سے میرا گلا بھی ایسے خراب ہو گیا تھا۔ تب اماں نے مجھے سیرپ پلایا تھا، جس سے میرا گلا فوری ٹھیک ہو گیا، کھانسی بھی ہو گئی، اور پتہ ہے اماں نے وہ سیرپ میرے پرس میں ڈال دیا تھا تاکہ میں ایک چمچ یہاں کر بھی پی لوں، لیکن مجھے تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرا گلا تو اب ٹھیک ہے۔ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے ساری بات بتا کر وہ خاموش ہوئی، لیکن سبحان کو لگا اس کی زندگی میں تاریکی چھا گئی۔ اس نے تو سنا تھا شادی کی پہلی رات لڑکیاں بے حد شرماتی گھبراتی ہیں، بولنا تو دور کی بات محض ہوں ہاں سے کام چلاتی ہیں، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اس کے الٹ اور اس کی سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ ہوں ہاں تو بہت معمولی بات، جبکہ یہاں تو باتوں کی لمبی لسٹ تھی۔ اوئے ہوئے، گلا دی پٹاری آ گئی۔ ارے ضرورت کیوں نہیں ہے، آپ کو بھی تو کھانسی ہے نا، لو کر لو بات۔ ایک منٹ، اللہ، ایک تو لو کر لو بات، من لگتا تھا تکیہ کلام۔ کچھ یاد آنے پر پھر سے پرجوش ہوئی، ہاتھ میں پکڑا پرس ٹٹولنے لگی۔ لو کر لو بات شاید اس کا تکیہ کلام تھا، جسے وہ محاورتاً ضرور استعمال کری تھی۔ سبحان چند منٹ کی گفتگو سے یہی سمجھ پا بغور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لیجیے، اور فوراً 2 چمچ پی ڈالیے۔ پرس میں سے چھوٹی سیرپ کی بوتل نکال کے اس نے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، تو سبحان پہنچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے خود ہی وہ بوتل سبحان کے ہاتھ پکڑ کر تھما دی، اور وہ بت بنا شیشے کی بوتل کو گھورنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ وہ تو سوچ رہا تھا کہ آج رات وہ اپنی شریک حیث سے ڈھیروں باتیں کرے گا، اسے داجی کے خود پر زبردستی تھوپے کے فیصلے اور اپنے غصے ناراضگی کا شکوہ کرے گا، پھر جب وہ ہلکا سا روٹھے گی تو اسے محبت سے منائے گا اور دل سے اسے اپنانے کا یقین دلائے گا، پھر زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں، ایک دوسرے سے عمر بھر وفا کرنے کے عہد و پیمان، مستقبل کے حوالے سے منصوبہ جات، کیا کچھ نہ سوچا تھا، لیکن اس کے سبھی خیالات بھربھری ریت کی طرح ٹھہکے۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ رسماً اپنی بیوی سے پیار محبت کے ڈائیلاگ بولے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ نیم سرگوشانہ انداز میں اس کے کانوں میں وفا کا رس ٹپکائے گا، جس پر وہ کبھی شرمائے گی، کبھی حیا سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے گی، پھر وہ اسے ستانے کے لیے بے تکان بولتا جائے گا، وہ صرف سنے گی، لیکن یہاں تو بیچارہ خود لبوں پر چپکا کفل لگائے ہونکوں کی طرح صرف اسے سن رہا تھا، جو کتنی دیر سے پٹر پٹر بول رہی تھی بنا آج کے دن کا لحاظ کیے۔ کہاں تو اس نے سوچا تھا کہ اپنی شوخ نظروں، مخمور جذبوں اور ہاتھوں کی میٹھی جسارت سے اسے تنگ کرے گا، تو وہ شرم کے احساس کے
تحت خود میں سمٹ جائے گی، لیکن یہاں تو شرم والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ محترمہ تو خود اسے ہاتھ لگاتے ہوئے بے تکلفی سے چھو رہی تھی، اور کسی قسم کا بھی کوئی انوکھا چھوتا سا جذبہ اس کے اندر بیدار نہیں ہوا۔ سبحان جیسے جیسے سوچ رہا تھا اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، ہونٹوں کو سیے وہ کب سے اسی سوچ میں غرق تھا کہ اچانک اسے خیال آیا، یوں خاموش بیٹھنے سے تو گزارا نہیں ہوگا، اگر کوئی تو بات کرنی ہوگی۔ پھر وہ لفظوں کو ترتیب دیتا گویا وہ ایکچولی میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ شش۔ بات ابھی اس کے منہ میں تھی کہ اس نے سبحان کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ یہ حیرت کا مزید ایک اور جھٹکا تھا۔ لوگ کر لو بات، میری سہیلیاں کہتی ہیں شادی والی رات میں نا زیادہ باتیں نہیں کرتے، لگتا آپ کو بھی نہیں پتا، پہلے میں بھی نہیں مجھے جانتی تھی، لیکن پھر میری سہیلیوں نے مجھے سب بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اس کے حد درجہ معصومیت سے کہنے پر سبحان نے اس کی انگلی ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ سب سے پہلے دلہا کمرے میں آتا ہے، پھر دلہن کے پاس بیٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھونگھٹ اٹھاتا اور پھر روانی سے بولتی ہوا اچانک رک گئی۔ پھر کیا؟ سبحان نے سب دیکھ کر بے چینی سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس پھر سے آگے کہاں تک جانتی ہے، اور پھر تو وہ اٹک گئی، اسی نقطے پر پھر نظر جھکا گئی۔ آپ ذرا ادھر دیکھیے نا پلیز، مجھے شرم آتی ہے۔ ایک اور جھٹکا سبحان نے تحیر بھری نظروں سے دیکھا۔ شکر ہے محترمہ اس لفظ سے تو واقف ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا۔ ادھر دیکھیے نا۔ اسے ٹکر ٹکر دیکھتا پا کر انگلی سے مخالف سمت اشارہ کرتے ہوئے اس قدر معصومیت سے بولی کہ سبحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار یوں مسکرایا تھا، پھر اسی طرح رخ پھیر گیا۔ تب اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا پرس ایک بار پھر سے کھولا اور اس میں سے سرخ رنگ کی چھوٹی سی ڈائری نکالی، ساتھ ہی کنکھیوں سے سبحان کو بھی دیکھا جو رخ دوسری جانب کی اس کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ پھر وہ بے صبری سے ڈائری کے صفحات الٹنے لگی۔ دلہا بھی آ گیا اور گھونگھٹ بھی ہو گیا۔ وہ محتاط انداز میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ون بائی ون ہدایتیں پڑھنے لگی۔ پھر اگلا صفحہ الٹا۔ نمبر 3، دلہا دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اس کی تعریف کرے گا۔ اس ہاتھ پکڑ کر؟ ہدایت نمبر 3 پڑھتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو پھر سبحان کو دیکھا۔ لو کر لو بات۔ سنیے، کتنی دیر سے آپ مجھے گھور رہے ہیں، پر آپ نے میری تعریف تو کی نہیں۔ ہر ہدایت پر عمل کر کے فرما برداری کا ثبوت دیتے اپنی دانست میں وہ ہر کام ٹھیک طرح سے نپٹا رہی تھی، تاہم اسے مخاطب کرنے پر سبحان نے ایک جھٹکے سے رخ اس کی طرف موڑا۔ واٹ؟ سبحان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے اتنی بھولی مت جانیے، سب پتہ ہے مجھے، چلیے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑیے، سمجھداری سے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہاتھ؟ لیکن کیوں؟ وہ بے یقینی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ کیونکہ اس میں تو یہی لکھا ہے۔ سبحان کے پوچھنے پر اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑی ڈائری اس کی آنکھوں کے سامنے کی تو اسے کرنٹ لگا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہی کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر میری تعریف کریں گے۔ وہ دراصل کیا ہے نا کہ میں بھولنا چاہوں، اس لیے میری سہیلیوں نے سب کچھ اس ڈائری میں لکھ دیا۔ انتہائی بھولے پن سے کہتے ہوئے اس نے ساری بات سچائی سے سبحان کو بتا دی، جسے سن کر اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ شاید دنیا کی پہلی ایسی دلہن تھی جو اپنی شب زفاف کی ساری باتیں ڈائری میں لکھوا کر لائی تھی۔ یعنی پہلے تو اس کی شادی عجیب تھی، لیکن اب دلہن بھی کہیں، اوہ خدایا، کہیں داجی نے میری شادی ایک جھلی سے تو نہیں کرا دی۔ یہ سوچتے اس کا دل ایک دم خوف سے سکڑ کر پھیلا۔ نمبر 4، آپس میں پیار اور محبت کی باتیں کرو۔ وہ بڑے ملے سے اگلا صفحہ الٹ کر اگلی ہدایت پڑھ دی۔ سبحان نے خفگی سے گھورا۔ لوگ کر لو بات، وہ تو ہم نے پہلے کر لی۔ یہ میری سہیلیاں بھی نا ایک دم پاگل ہیں، پہلے والی بات بعد میں لکھ دی، چلو کوئی بات نہیں، اوکے نیکسٹ۔ سبحان کو اکثر اگنور کیا، وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی، جس پہ اسے غصہ آ گیا اور وہ منہ پھیلاتا رخ دوسری طرف کر گیا۔ نمبر 5، اپنے دلہے سے منہ دکھائی کا تحفہ مانگو۔ اوکے، سنیے جی، میری منہ دکھائی کا تحفہ تو دے دیجیے، بھول تو نہیں کہ نا آپ۔ اگلی ہدایت پر عمل پیرا ہوتی وہ اگلے لمحے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے تحفہ مانگ رہی تھی۔ سبحان کا دل چاہا کوئی بھاری چیز اٹھا کر اپنے سر میں مارے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے بنا کوئی جواب دیے دائیں ہاتھ جیب میں ڈالا اور مرون کلر کا چھوٹا سا مخملی کیسے سے تھما دی، جسے جھپٹنے کے انداز میں پکڑ کر اس نے فوراً کھولا۔ اندر ڈائمنڈ کی لشکاریں مارتی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ تحفہ حیدر نے ارجنٹلی خریدا تھا، جو سبحان کو کمرے میں آنے سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے تھما دی، جس پر سبحان اس کا بے حد مشکور تھا۔ واؤ، سو بیوٹیفل، اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے خود ہی رنگ پہن کر ہاتھ اس کے سامنے ہلاتے ہوئے رائے مانگی تو سبحان نے ایک نظر رنگ کو دیکھا، جسے بھی پسند آئی، پھر اسے دیکھا جو مسکراتے چہرے کے ساتھ منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سبحان کا دل چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے، لیکن اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی سخت بات کہنے سے خود کو باز رکھا اور محض اس بات میں سر ہلا دیا، بدلے میں اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی۔ اس کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ انگوٹھی کو گول گول گھماتے ہوئے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی۔ سبحان تو اس کے چہرے پر پھیلے خوشی کے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی، کیونکہ وہ ہنستی ہوئی اور بھی حسین لگتی تھی۔ نہ جانے کہ اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ پھر اسے خاموش دیکھ کر سبحان کو شرارت سوچی۔ ویسے اور کیا کیا لکھا ہے اس ڈائری میں؟ سبحان نے بات کو شروع کرنے کی غرض سے کہا تو وہ چونکی۔ اور تو بہت کچھ لکھا ہے، پر میں آج ہی ساری نہیں پڑھ سکتی نا، باقی کل پڑھ لوں گی۔ فی الحال تو مجھے نیند آ رہی ہے، کل بھی اماں نے سویرے ہی اٹھا کر بٹھا دیا، نیند بھی نہیں پوری ہونے دی، اس لیے اب تو میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تھکن زدہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے آخر میں باقاعدہ انگڑائی لی تو سبحان کو اس پر حد درجہ غصہ ہے۔ اس مرتبہ تو اس کا دل چاہ کر وہی اس کا ہی سر پھوڑ دے یا پھر وہ ڈائری اٹھا کر پھاڑ دے جو اصل فساد کی جڑ تھی۔ نیند آ رہی ہے محترمہ کو، تھوڑا آگے پڑھ لیتی، شاید کوئی کام کی بات عقل شریف میں آ جاتی۔ اسے سکون سے لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھ کر وہ غصے سے بڑبڑایا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ تکیہ درست کرتے ہوئے چونکی۔ نہیں، خود سے، اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ منہ پھر سے پھول گیا، جس پر وہ اپنی نیند کے غلبے کے باعث غور نہیں کر سکی، یا شاید اس میں اتنی عقل ہی نہیں تھی۔ اوہ خیر، باقی باتیں کل کر لیجیے گا، آپ کو بھی نیند آ رہی ہوگی نا، اس لیے اب آپ بھی سو جائیے۔
یہاں نصیب سو گئے بھی اسے میرے سونے کی پڑی ہے۔ وہ پھر سے بڑبڑائے۔ منڈے نہ زیادتی ہوئی۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ نہیں کچھ نہیں، سو جاؤ تم، حد درجے پہ زاریہ سے جواب دیتا وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ جانے کے لیے جیسے ہی مڑا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سبحان نے حیرت سے دیکھا، دل خوشی خوشگوار احساس کے تحت بلیوں اچھلنے لگا۔ شاید کوئی پرکیف جملہ وہ بھی بول دے یا معذرت کر کے پیار سے اسے منائے۔ اسی خوشکن احساس کے تحت وہ اس کے پنکھڑی جیسے لبوں سے ہلنے کا منتظر تھا۔ آپ پلیز مجھے صبح ذرا جلدی اٹھا دیجیے گا، وہ کیا ہے نا کہ کل صبح 10:30 بجے پی ٹی وی پاکستان کے میچ کی ہائی لائٹس دکھائی جائیں گی، جس میں شاہد افریدی نے کیا جم کر زبردست چھکے مارے تھے۔ پتہ ہے پوری سینچری کی تھی بوم بوم افریدی نے۔ میں مس نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اگر میری جلدی آنکھ نہ کھلے تو اٹھا دیجیے گا۔ اٹھا دیں گے نا؟ ایک نیا بم پھوڑ کر وہ کتنے آرام سے تاکید کر رہی تھی جیسے اس کا شوہر نہیں شوفر ہو۔ سبحان بیچارہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہ کر کوئی بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے چھٹکارا پا لے۔ لوگوں کو شادی کے سالوں بعد یہ حال ہوتا ہے، جبکہ اس کا تو شادی کی پہلی رات ہی کوئی اکتا گیا تھا۔ پھر اس نے انتہائی غصیلی سرخ نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا، جس سے اس نے سبحان کے بھبو کا چہرے پر نظر ڈالتے ہی چھوڑ دیا۔ اوکے گڈ نائٹ، ہیو سویٹ ڈریمز۔ اسے گڈ وشز دے کر بنا جواب کی پرواہ کیے وہ کمبل سر تک تان کر آنکھیں موند گئی، جبکہ سبحان کو لگا وہ اس کے چہرے پر نمک چھڑک رہی ہو۔ سبحان نے اس قدر سلگتی نظروں سے اسے دیکھا جیسے اپنی نگاہوں کی تپش سے اسے بھسم کرنے کا ارادہ ہو۔ بنا لباس تبدیل کیے، بنا زیور اتارے، بلکہ یوں ہی بنی سبری پورے سنگار سمیت اس کے صبر کا کڑا امتحان لیتی وہ کتنے آرام سے سو گئی تھی۔ پھر وہ اس پر لعنت بھیجتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ سبحان نے اس قدر سلگتی نظروں سے اسے دیکھا جیسے اپنی نگاہوں کی تپش سے اسے بھسم کرنے کا ارادہ ہو۔ بنا لباس تبدیل کیے، بنا زیور اتارے، بلکہ یوں ہی بنی سبری پورے سنگار سمیت اس کے صبر کا کڑا امتحان لیتی وہ کتنے آرام سے سو گئی تھی۔ پھر وہ اس پر لعنت بھیجتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ کئی لمحے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ اپنے ضیاء و نقصان کا حساب کتاب کرتا رہا۔ پھر ایک نظر سائڈ پر دیکھا جہاں وہ ظالم ہرچائی سیڑھی در سیڑھی نیند کے اندھیرے کھنڈروں میں اتر چکی تھی۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ پھر لائٹ بجھا کر وہ جلتا کڑتا خود بھی لیٹ گیا۔ یہ تھی ان کی گولڈن نائٹ، جو ایک ظالم ہرچائی کے بے فکری سے سوتے جبکہ دوسرے مظلوم کی مستقبل کی فکر میں روتے روتے گزر گئی۔ اوئے ہوئے، ساری رات اس کی آنکھوں میں گزر گئی، نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند اس پر مہربان ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے، بڑا ظلم ہوا ملت نام۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں گزر گئی، نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند اس پر مہربان ہوئی تھی۔ ٹرین دیری سے اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو ریل کی پٹری پر بیٹھا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سنیے، اٹھ جائیے پلیز، دیکھیے اٹھ جائیے پلیز، پلیز ایسا مت کیجیے۔ کتنی نسوانی آواز اس کے تعاقب میں تھی۔ ٹرین اور بھی نزدیک آ رہی تھی۔ وہ خود بھی ہٹنا چاہتا تھا، بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں کر پا رہا تھا۔ اٹھ جائیے نا پلیز، آخر آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر سے وہی آوازیں اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن اس کے پاؤں جیسے بیڑیوں میں جکڑے جا چکے تھے۔ پھر اچانک ٹرین بے حد نزدیک آ گئی اور وہیں بیٹھا رہا۔ مسلسل الارم بجاتی ٹرین میں سے ریڈ جھنڈی کو تیزی سے لہراتا وہ شخص نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ پھر طوفان کی سی تیزی سے آتی ٹرین کا وہ زوردار دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ پسینے میں پوری طرح شرابور، سینے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ پرسکونی تو لیٹا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں بے حد تیز تھیں۔ اس نے غور کرنے کی کوشش کی، کہیں کوئی شور، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ہر طرف ایک سکون و خاموشی تھی۔ اٹھ بھی جائیے نا پلیز، کب سے اٹھا رہی ہوں میں، آخر آپ سنتے کیوں نہیں؟ اس کا دماغ پر چیت کے میں پھنسا تھا کہ پھر سے وہی مانوسی نسوانی آواز قریب سے کہیں اوپری۔ کندھے پر انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا، دھندلی سی آنکھوں میں جھلملاتا وہ عکس اس نے اعصاب کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ وہ شعور کی دنیا میں لوٹا۔ ہائے اللہ، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، اب کیسے اٹھاؤں انہیں؟ سادہ لباس میں وہ جانی پہچانی سی اس کے سر پر کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سبحان نے مکمل ہوش میں آتے سے حیران پریشان دیکھ کر پوچھا۔ فجر کی اذان ہوگی ہے، اس نے بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے پہلی بار مختصراً جواب دیا۔ پھر میں کیا کروں؟ سبحان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ پھر کیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکلا جا رہا ہے، اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پڑھ لو، میں نے کب منع کیا؟ وہ بھی نہیں سمجھا۔ کیسے پڑھ لوں، جائے نماز تو ہے ہی نہیں، اس لیے تو آپ کو اٹھا رہی تھی، پر آپ سن ہی نہیں رہے تھے۔ اب جلدی سے مجھے جائے نماز لا کر دیجیے، ورنہ میری نماز قضا ہو جائے گی اور اماں بھی بہت ڈانٹیں گی۔ عادت کے مطابق تفصیل سے جواب دیتے اس نے اسے جگانے کا مقصد بتایا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا، یعنی محض اس لیے اس کی نیند خراب کی جو بمشکل آخری پہری وہ سو پایا تھا، جبکہ وہ محترمہ تو جی بھر کے اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ پھر بنا جواب دیے وہ غصے سے کمبل ہٹا کر اٹھا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں پٹوا کرنے کے بعد اس نے نیند بھری آنکھوں سے پوری وارڈروب کو کھڑے کھڑے کنگالا۔ پھر آخری کیبن میں سے جائے نماز نظر آ گیا۔ جائے نماز نکال کے اسے تھما اور خود فوراً بستر پر آ کر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ اس کی والی سائڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا کہ آرام سے سو سکے، لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد پھر سے اس کے سر پر آدم کی اور اب اس کے بازو کو ہچکولے دیتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ اب کیا؟ سبحان کو اپنی قسمت اور نیند دونوں کے خراب ہونے پر شدید غصہ آ گیا۔ اگرچہ وہ اب تک سب کا مظاہرہ کر رہا تھا، تاہم اس پر وہ قدر درستگی سے تھا رہا۔ لوگ کر لو بات، آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ اذانیں بھی کب کو ختم ہوگی؟ پتہ ہے بابا کہتے کہ مردوں کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن آپ تو کافی لیٹ ہو گئے، چلیے شاباش اٹھیے اور جلدی سے نماز پڑھنے چاہیے۔ وہ اسے بارو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے اکسانے لگی۔ سبحان اگرچہ 5 وقت کا پابند نمازی نہیں تھا، لیکن فجر کی نماز ضرور ادا کرتا، پر آج نماز پر نیند غالب آ رہی تھی، اس لیے وہ آلسی کر گیا۔
لیکن پھر ضدی لڑکی کے سامنے ایک نہ چلی اور اس نے سبحان کو اٹھا کر ہی دم لیا. وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے پاؤں میں چپل اڑس کر نماز کے لیے نکل گیا. ہوئے ہوئے چل تینوں چھتر تو بچا لے، نماز پڑھا رہی ہے اگلی. وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو اسے ٹیچی کیس کے ساتھ دھینگا مشتی کرتے پایا، جو کبھی ٹیچی کو مکوں اور کبھی تھپڑوں سے پیٹ رہی تھی. لیکن وہ پھر بھی نہیں کھل رہا تھا. بیزاریت اور نیم غصے کے باوجود اس کا چہرہ اس قدر کھل رہا تھا کہ کچھ پل کے لیے تو سبحان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا. پھر وہ اس کی مدد کے خیال سے آگے بڑھا ہی تھا کہ رک گیا اور دانستہ نظر انداز کرتے رخ موڑ گیا. انوکھی سی خواہش دل میں ابھری کہ وہ اسے خود مخاطب کرے. نہ جانے کہ کل رات سے اسے اس کا انداز تخاطب جو لفظ سنیے سے شروع ہوتا تھا اسے اچھا لگنے لگا تھا. سنیے جی. سبحان کی منشا کے مطابق وہ اسے پکار رہی تھی. سبحان کا دل جھوم اٹھا. کہیے جی. اس نے شرٹ کے کف لنکس بند کرتے ہوئے لاپرواہی اور سنجیدگی سے جواب دیا. یہ ٹیچی کیس کھول دیجیے نا، میرے سارے کپڑے اس کے اندر ہیں، میں کب سے کوشش کر رہی ہوں. آپ پلیز میری مدد کر دیجیے نا. اس نے بے حد پیار سے التجا کی تو سبحان خاموشی سے مسکراتا ہوا ٹیچی کی دوسری سائڈ پر اس کے بالکل سامنے لیکن بے حد قریب بیٹھ گیا. درمیان میں محض ٹیچی کا فاصلہ تھا. نمبر بولو. سبحان نے ٹیچی کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا. لو کر لو بات. آپ بھی کمال کرتے ہیں. نمبر یاد ہوتا تو کہ میں آپ سے مدد مانگتی. اوئے ہوئے. اپنے طور پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبحان کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میڈم شاید آپ کو پتہ نہیں کہ آٹومیٹک ہے، بنا کوڈ لگائے میں تو کیا اسے کوئی مکینک بھی نہیں کھول سکتا. اس لیے برائے مہربانی اگر آپ کے پاس ایک عدد دماغ ہے تو اس پر زور ڈالیں. زیادہ نہیں سی لیکن پہلے 3 نمبر سے یاد کرنے کی کوشش کرو، ادروائز یہ نہیں کھلنے والا. آئی بات سمجھ میں؟ سبحان نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے واضح الفاظ میں طنز کیا. لیکن وہ تو واقعی عقل سے پیدل تھی. اس کا طنز خاک سمجھ الٹا پریشان ہوگی. وہ تو میں بھول گئی، لیکن ارے یاد آیا، شاید 624 ہے. مرجھائے چہرے کے ساتھ ایک کچھ پل کے خاموشی کے بعد وہ ایک دم یاد آنے پر کرم جوشی سے بتانے لگی. تب سبحان نے شکر کا کلمہ پڑھا نمبر سپلائی کرنے لگا. ارے نہیں، یہ والا نہیں، آئی تھنک 246 ہے. وہ بھی نمبر گھما رہا تھا کہ اس نے سبحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے روک دیا. سبحان نے تعصب سے سر ہلا اور ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کا بتایا گیا نیا نمبر نئے سرے سے اپلائی کرنے لگا. نہیں نہیں، شاید یہ والا بھی نہیں، مجھے لگتا ہے 662 ہے. اس نے ایک بار پھر ہاتھ روکا تاہم اس بات پر سبحان کو غصہ آ گیا. آئی ایم سوری، شاید مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ انہیں تینوں نمبر میں سے کوئی نمبر ہے. سبحان کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر نظر ڈالتے ہوئے انگلیاں مروڑتے ہوئے وضاحت دینے لگی. لیکن سبحان اس کا جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا. واٹ ربش، اتنی ڈفر ہو کہ تم سے 3 نمبرز بھی یاد نہیں رکھ سکتی. سبحان نے اٹیچی بیڈ کی دوسری سائڈ پر اچھالتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ سہم گئی. یاد تو ہے، بس سیکوینس بھول گئی ہوں. اور آپ بھی کمال کرتے ہیں، اتنے ہٹے کٹے ہو کر ایک اٹیچی نہیں کھول سکتے. آپ تو اتنے باڈی بلڈر ہیں، ذرا سا بٹن دبائیں گے یہ کھل جائے گا. خواہ مخواہ مجھ پر چلا رہے ہیں. وہ معصوم بنتے ہوئے اپنا جرم چھپا کر اس کی فٹ اینڈ اسٹرانگ کثرتی جسم کو نشانہ بناتے نیا مشورہ دے گی. فی الحال تو میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا ہی دبا دوں تاکہ قصہ ختم ہو، ختم جہاں پاک. اسے بے تحاشا غصے سے گھورتے ہوئے دل کی خواہش دل میں دبا گیا. پھر ہاتھ سے اٹیچی کے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے نئے سرے سے کوشش کرنے لگا. بالآخر 15 منٹ کی جان توڑ مشقت کے بعد وہ زنجبیل کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا. پھر اسی طرح خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا. لیکن نظر اس آئینے میں واضح نظر آتی اس کے مخملی وجود پر مرکوز تھی جو اب یک کے بعد دیگرے بیڈ پر کپڑوں کے ڈھیر لگا رہی تھی. سنیے. ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ہینگ شدہ سوٹ تھامے وہ پھر سے اسے پکار دی. فرمائیے. بنا مڑے وہ سبحان تیری سے بالوں میں برش لاتا آئینے میں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں. اوئے ہوئے سبحان ہور سڑ کے سوا ہوئے گا. آپ نے پوچھا ہی نہیں. لوگ کر لو بات، مجھے یاد ہی نہیں رہا. خیر کوئی بات نہیں، اب بتا دیجیے کیا نام ہے آپ کا. وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر اپنی غلطی مانتے ہوئے پوچھنے لگی. ذلِ سبحان. اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. ارے واہ، بابا کی طرح آپ کے نام کے اینڈ پہ بھی نون آتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے نا، جیسے پان کی دکان، آلو والا نان، بیسن والا نان، مائی فیوریٹ. اوئے ہوئے. اپنی سی بات کا مزہ لیتے ہوئے خود تالی بجا کر ہنسنے لگی. تاہم جس طرح اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں کے نام لے کر کافیوں کی ٹانگ توڑی تھی، اس پر سبحان کو بھی ہنسی آگئی. غصہ منٹوں میں اڑن چھو ہو گیا. جو بھی تھا وہ تھی دلچسپ، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات اس کی بنا سر پیر کی باتیں تھی. برش کے بعد سبحان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہیں ڈریسنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھا. بائی دی وے میڈم، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں. واٹس یور نیم؟ سبحان نے بڑی شوقی سے پوچھا. میرا نام پلوش ہے. ویری ویل، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح. سبحان نے اس کے نام کی مشترکہ تعریف کی تو وہ شرمانے کی بجائے فخر سے مسکرا رہی تھا. سبحان کو یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ شاید وہ دونوں دنیا کے پہلے میاں بیوی تھے جو شادی کے بعد ایک دوسرے سے متعارف ہو رہے تھے. کتنے مزے کی سچویشن تھی. یعنی اس کی شادی بھی عجیب تھی، وہ دونوں خود بھی. یہ سوچ کر وہ آپ ہی آپ مسکرا دیا. لیکن ظلم تو سبحان دے نال ہویا ہے. دماغوں ویلی بڈھی میل گئی. اگلی نے اصولاً تو ان کا ولیمہ ہونا قرار پایا، لیکن ولیمہ 2 ماہ کی تاخیر کے بعد ہونا قرار پایا. وجہ کیا تھی سبحان کو کسی نے نہ بتائی، نہ ہی اس نے پوچھا. تاہم اب اپنی خاندانی رسم کے مطابق
وہ پلوشہ کو اس کے والدین کے یہاں لے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، پھر رات کو بنا قیام کے اسے واپس آنا تھا اور پورے 3 دن بعد اسے پلوشہ کو لینے جانا تھا۔ ان کی مخصوص رسم تھی، لہٰذا سبحان بالکل تیار تھا۔ دوپہر کے قریب وہ دونوں جبران ہاؤس پہنچے جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پلوشہ تو گھر جاتے غائب ہو گئی، لیکن اس کی والدہ منیبہ جبران، دادی زینت خاتون اور والد جبران علی دیر تک سبحان سے باتیں کرتے رہے، اور بیچارہ سبحان برا پھنسا جن کے سوالوں کی لمبی لسٹ کے جوابات محض ہاں میں دے رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے پلوشہ کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کھایا۔ پوچھنے پر اس کی والدہ منیبہ نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنے گئی، یعنی ایک رات کے شوہر کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ اسے تنہا چھوڑ کر اپنی سہیلیوں سے ملنے چلی گئی۔ سبحان بیچارہ دل میں سوچ کر رہ کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، پھر انہیں خوشخبریوں میں عصر کی اذان ہوگی، تب سبحان نے واپس آنے کا قصد کیا۔ اگرچہ اس کی سسرال اسی شہر میں محض آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی، تاہم داجی نے سخت ہدایت کی تھی کہ پلوشہ کو چھوڑ کر فوراً گھر پہنچے، لہٰذا وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ منیبہ اسے کچھ دیر اور روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ انکاری تھا۔ نہیں آنٹی جی، معذرت چاہتا ہوں، مجھے جلدی نکلنا ہوگا، ابھی بھی حیدر کا فون ہے، کچھ ضروری کام ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ سبحان نے سہولت سے انکار کر دیا، لیکن نظریں آس پاس کسی کو کھوجتی شدت سے منتظر تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ منیبہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ڈھیروں بلائیں لی، پھر وہ جانے کے لیے قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جانے کے دل اس دشمن جان کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے مچلنے لگا جو محض ایک رات میں اچھی لگنے لگی تھی۔ زینت خاتون جو زمانہ شناس تھی اور غضب کی نظر رکھتی تھی اور کب سے سبحان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، اسے اوپر تولتے دیکھ کر مسکرائی۔ کمال کرتی ہو منیبہ، تم بھی! ارے پلوشہ کو بلاؤ، سبحان بیٹا اس سے ملے بغیر تھوڑی جائے گا، آخر بھئی رسومات ہوتی ہیں میاں بیوی کے بیچ۔ اماں بینے سے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے منیبہ کو مخاطب کیا تو سبحان کا دل بلیاں اچھلنے لگا۔ اتنی دیر میں پہلی کام کی بات تھی جو سبحان کے دل کو لگی، اس کا دل چاہا اماں بھی کو چوم لے۔ اوئے ہوئے، سمجھ کے اماں بھی، ابھی بلواتی ہوں۔ منیبہ ہنستے ہوئے جیسے مڑی تھاڑ کی آواز سے گیٹ کھلا اور ایک ہاتھ میں کیکر کی ٹہنی نما چھڑی تھامے ایک 12-15 سالہ لڑکے کے پیچھے طوفانی رفتار سے بھاگتی اندر داخل ہوئی۔ ٹھہر جا تو دانی کے بچے، رک جا ذرا بتاتی ہوں تجھے۔ سیاہ لباس میں اپنے حسن سے یکسر انجان بھاگتی ہوئی سبحان سے ٹکرائی، یہی موقع تھا۔ دانیال اور فدانی نے غنیمت سمجھ کر فوراً اماں بھی کے پیچھے چھپ گیا۔ بچاؤ اماں بھی، بچاؤ مجھے اس چڑیل سے، ورنہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ دانیال اماں کے پیچھے کمر کے گرد بازو حمائل کرتا خود کو ان کے پناہوں میں دے گیا، لیکن پلوشہ کہاں کم غافل تھی، فوراً لبکی، رک جا، تو مجھے چڑیل کہہ رہا ہے، اور خود کیا ڈریکولا کہیں کا، ہٹ جائے آگے سے، ہٹ جائیں آگے سے اماں بھی، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پلوشہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی اس پر جھپٹنے کی کوشش کری تھی۔ اوفو، کیا ہو رہا ہے یہ دانی؟ ارے پلوشہ، تو ہی کچھ عقل کر لے، تماشا لگا رکھا ہے یہ۔ اماں بھی اسے سبحان کے سامنے پچکانہ حرکتیں کرتا دیکھ کر خفگی سے بولی، لو کر لو بات، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پوچھیں، لوڈو کی گیم کھیل رہے تھے ہم، پورے 50 گول گپوں کی شرط لگی تھی، جب اس نے دیکھا کہ ہار رہا تو بے ایمانی کرنے لگا، میں نے پکڑ لی تو ساری لوڈو الٹا کر گیم خراب کر دی اور اب یہاں بھاگ گئے، پر میں بھی چھوڑنے والی نہیں ہوں، اسے گول گپے تو کھلانے ہی ہوں گے۔ وہ ہانپتے ہوئے ساری بات بتا کر ابھی سے پھر سے کھونے لگی۔ پوری بات جان کر اماں بھی دوپٹہ منہ کے آگے کر کے ہنسنے لگی، تاہم منیبہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ سبحان مایوسی سے انہیں دیکھتا سر جھکا گیا۔ جھوٹ مت بول پلوشہ، بے ایمانی میں نہیں، تو کری تھی جبھی میں نے گیم خراب کی، اب دیکھو اماں بھی یہ سارا الزام مجھے دے رہی ہے، جھوٹی کہیں گی۔ دانی نے اماں بھی کے پیچھے شیر بنتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ پلوشہ کی سہیلی سمیہ کا چھوٹا بھائی بھی تھا، اگرچہ ان دونوں میں بے تکلفی تھی، تاہم اس کی پلوشہ سے کبھی نہیں بنتی تھی۔ وہ اسے اور سمیہ کو کھیلتے دیکھ کر جان بوجھ کر تنگ کرتا، پھر پلوشہ سے خوب ٹھکائی کرواتا اور وہ دونوں اسی طرح جھگڑتے رہتے تھے۔ کیا میں نے؟ ٹھہر جا تو ذرا۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف لپکی کہ منیبہ بیچ میں آ گئی۔ رکو پلوشہ، شرم کرو، عقل ہے یا نہیں تمہیں؟ ہر وقت مستی مذاق، ہر وقت مذاق، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، اب شادی ہوگی تمہاری، اس لیے بدلو خود کو۔ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ سبحان بیٹا کب سے تمہارا انتظار کرا پر تم غائب ہو، ہوش ہے یا نہیں تمہیں؟ منیبہ کو سبحان کے سامنے اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھائی تھیں۔ چلو شکر کسی دے بھی عقل ہے۔ انہیں بے حد غصہ آ گیا، اس لیے بنا لحاظ کی انہوں نے اسے سب کے سامنے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تو وہ منہ پھلاتی تھر جھکا گئی۔ دانی تو اس کی سرعام درگت بنتے دیکھ کر کھسک گیا، غصے اور شرمندگی کے باعث اس کے منہ کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گی۔ سبحان کو اس پر ترس آیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ہو جاتا ہے، پلیز آپ اسے ڈانٹیے مت، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ سبحان نے اسے ہنوز غصے میں دیکھ کر دفاع کرایا تو پلوشہ نے ناک سکیڑتے ہوئے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو شوخ شرارتی انداز میں مسکراتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا کتنا خیال ہے سبحان کو تمہارا، اور ایک تم ہو، اب جاؤ اور سبحان بیٹے کو دروازے تک رخصت کر کے آؤ۔ منیبہ نے اسے پھر سے لتاڑا تو پھٹ پڑی۔ لوگ کر لو بات، اب یہ بچے تھوڑی نا کہ میں انہیں دروازے تک چھوڑ کر آؤں گی، جیسے آئیں ویسے چلے بھی جائیں، اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ پلوشہ تم رہنے دے آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں گا، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اگرچہ سبحان چاہتا تھا کہ وہ دروازے تک اس کے ساتھ ہے اور سبحان اسے کچھ شوخ و چنچل سا جملہ کہے، لیکن اپنی خواہش کی وجہ سے اسے مزید ڈانٹ بھی نہیں پلوانا چاہتا تھا، اس لیے بات سنبھال کر ان سے رخصت لیتا چلا گیا۔ تب منیبہ نے اسے جتاتے والے انداز میں گھورا، لیکن وہ کندھے اچکا کر اندر چلی گئی، پیچھے تعصب و گہری سوچ سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ اماں بھی پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکی کا، کہیں سے بیاہ کر ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ پہلے انہوں وڈا تے کر لیندی، انہوں تو ذمہ داریاں سٹ دیتی ہیں، پہلے انہوں وڈا تے کر دیتے، انہوں دس دیتے تھے کہ شادی کیا ہے سارا کچھ، پھر اس کو بیاہ تے۔ منیبہ دور کی سوچتے ہوئے فکر مندی سے بولی تو انہیں نفی میں سر لیا۔ اگر غلطی ہوتی تو اتنا اچھا نیک اور فرما بردار داماد ہمیں نہ ملتا، دیکھا نہیں وہ اپنی پلوشہ کو کتنا چاہتا ہے، مجھے امید ہے بہت جلد پلوشہ کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بھی نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ خدا کرے آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہو۔ منیبہ بھی ایک امید کے سہارے مطمئن ہو گئے تھے۔
جبران علی اور منیبہ جبران کی ساری عمر کی پونجی اور کل متاع حیات صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی عروسہ جبران اور دوسری ان سے 4 سالہ چھوٹی پلوشہ جبران۔ دونوں ماں باپ اور دادی کی بہت لاڈلی تھی۔ عروسہ سمجھدار، بہت ذہین اور عقل مند تھی، جبکہ پلوشہ حد درجہ بھولی، لاپرواہ اور لاباری سی۔ تاہم ان سب کے باوجود وہ باپ کی لاڈلی اور دادی کی آنکھ کا تارا تھی۔ البتہ منیبہ اسے اکثر بیشتر ڈانٹتی رہتی، لیکن ہر بار عروسہ اس کی ڈھال بن جاتی۔ دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا۔ عروسہ کی بی ایس سی کرنے کے فوراً بعد شادی ہوگی۔ اس کی نسبت بچپن سے اپنے تایا وقاص سے طے تھی، جو اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھا اور MBBS کے بعد وہیں اسپتال میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ملازمت کر رہا تھا۔ شادی کے بعد عروسہ بھی وقاص کے ساتھ کینیڈا چلے گی۔ شادی کے 1.5 سال بعد خدا تعالیٰ نے اسے اولاد کی آس لگائی، لیکن اس کا کیس کافی کمپلیکیٹڈ تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے بہت احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن چونکہ اس کی پہلی ڈلیوری تھی اس لیے وہ اپنے والدین کے آنا چاہتی تھی، لیکن کیس کی کمپلیکیشنز کی بنا پر ڈاکٹرز نے اس کے سفر کرنے پر پابندی لگا دی۔ تب سے عروسہ نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وقاص نے چچا کی پوری فیملی کو کینیڈا آنے کی ریکویسٹ کی، جسے سنتے جبران صاحب نے فوراً ساری تیاریاں کر لی۔ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ سب کچھ ریڈی ہو گیا، بس یہاں آ کر پلوشہ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، عمر 18 سال نہ ہونے کے باعث اس کا ID کارڈ نہیں بنا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ بن گیا۔ جبران علی نے بہت کوشش کی کس طرح عمر بڑھا کر ID کارڈ بنوانے کے لیے، لیکن اس میں بھی کم از کم 1 ماہ کا وقت درکار تھا، جبکہ انہیں 2 ہفتے کے اندر اندر کینیڈا جانا تھا۔ وقت کم تھا اور ادھر عروسہ فون پر فون کر رہی تھی۔ جبران علی بہت پریشان تھے کہ اچانک ان کی بینک میں ہاشم قاسمی سے ملاقات ہو گئی، جو ان کے بڑے بھائی مہران علی عروسہ کے سسر کے جگری دوست تھے۔ جبران علی اس کے حوالے سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے جبران سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ دکھ سے سانس لیتے ہوئے انہیں ساری بات بتا گئے، جسے سن کر ہاشم قاسمی گہری سوچ میں ڈوب کے پھر کچھ توقف کے بعد بولے، یار جبران، اگر تو برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے بولے، میں تیری بیٹی پلوشہ کی شادی اپنے پوتے ذلہ سبحان سے کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ایسا کرنے سے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بہو لانے کا میرا جو ارمان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، کیوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کتنی آسانی سے بات ختم کر دی، لیکن جبران یہ سوچ کر ہی حیران رہ گئے کہ خدا تعالیٰ کس انداز سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو غیبی امداد حل کرتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے، پر سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کس منہ سے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یار، بس چھیتی نال بیٹی کی رخصتی دے، تیاری کر، وقت بہت کم ہے اور ہم بھی مزید انتظار نہیں کر سکتے، جلد از جلد اپنے گھر آنگن کو اپنی بہو تے قدمہ نال آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاشم قاسمی کے انداز پر جبران علی مشکور ہوتے ان کے سینے سے لگے۔ پھر کیا تھا، سب کچھ آنن فانن طے ہو گیا۔ گھر دیکھا بھالا تھا، خاندان اچھا تھا، لوگ تو بہت اچھے تھے، لہٰذا انکار یا نکتہ چینی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس لیے محض 7 دن کے اندر اندر مختصر لیکن ہر ممکن طریقے سے بھرپور تیاری کی گئی، اور یوں 8ویں دن پلوشہ جبران مسز پلوشہ سبحان بن کر اپنے پیا کے سنگ رخصت ہو گئی۔ جبران اپنے فرض سے اتنے احسن طریقے سے سبکدوش ہونے پر خدا کے حضور سجدہ ریز تھے، باقی جو ذرا سا خوف تھا وہ سبحان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ختم ہو گیا۔ کوئی خلش باقی نہیں رہی تھی جلد بازی میں سے، لیکن انہوں نے اپنی عزیز جان بیٹی کے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا اور وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے۔ اللہ 7-8 دن وچ ویاہ ہوندے، نہ انہوں کوئی سمجھ آئی کہ میں نہ ہوئی گی، تو نہ انہوں کوئی سمجھ آئی کہ ہویا کہ حد ہو گئی۔ اس کا اور بھی حل نکل سکتا تھا، سارے نہ جاتے، ایک ادھر رک جاتا، بعد میں اس کا کام ہو جاتا۔ اور آج کل تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر نا، وہ برتھ سرٹیفکیٹ وہ کیا، بے فارم کے اوپر پاسپورٹ بن جاتے ہیں۔ ہمارے سارے بچے آئے ہیں یہاں پہ۔ اچھا گائز، یہاں پہ ہمارا آج کا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسی لگی، کس طرح کا ضرور ساتھ کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ اس کو اینڈ کریں گے، ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ عامر وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اتنے دن بعد میں نے پھر سے آپ کے ناول سنا، آپ کا تو پتہ نہیں میں آپ کو یاد بھی رہی یا نہیں، پر میں نے بہت مس کیا ناولز کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے مزے کی باتوں کو بھی۔ میں بھی بہت یاد کرتی ہوں، میں بھی سب اپنے لسنرز کو یاد کرتی ہوں، اور عامر آپ مجھے یاد ہیں، بس جب کوئی آتا ہی نہیں ہے تو پھر میں کس پاسے جاؤں، قسمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پہلے کام کرتے ساتھ ایئر بڈس یوز کرتے سن لیتی تھی، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا اور کام بھی ہو جاتے تھے۔ اب لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اب کے جا کے بھی نہیں کر پاتی۔ انشاءاللہ عید کے بعد روٹین سیٹ ہو جائے گی، پھر آرام سے سنوں گی اب سب ایک ساتھ۔ ویسے میں آپ کی ڈیلی اپلوڈ ہوتے ناولز ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں کہ فری ہو کر سب باری باری سنوں گی۔ آپ کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ یہ بھی اچھا ناول تھا، سمپل سی سٹوری تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ناول ڈاؤن لوڈ کرنے کی بجائے نا اس کو آن لائن سنا کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے۔ تھینک یو عامر، جلدی واپس آئیں اور ابھی بھی سنتی رہیں بیچ میں۔ ربیہ خان، سب سے پہلے سکینہ کو گھر سے نکال پھینکو، ملازمہ ہو کر اتنی نمک حرام۔ صحیح بات ہے، سکینہ نے تو کتے آگے پھاد میں بندہ چوک کے دادی ملازمہ نو۔ ربیہ خان، مست ناول، تھینک یو ربیہ خان، بڑے دنوں بعد آئی ہیں، کدھر تھی آپ؟ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ عامر وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول اچھا تھا پر کافی لانگ تھا۔ زاور پورے ناول میں کہ جتنا برا تھا اینڈ میں اتنا ہی اچانک ہی اتنا اچھا ہو گیا، اور لینا بھی اچانک ہی محبت کی مبتلا ہو گئی، لڑتے لڑتے سارا خاندان اینڈ میں ہم ساتھ ہیں ہو گیا۔ سب بات تو صحیح کیا آپ نے، جنموں کے ساتھی بن گئے تھے۔ تھینک یو عامر۔
حماد شاہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کچھ دن بعد میں آ گئی ہوں ناول سننے، اب پچھلے بھی سنوں گی، آج کا ناول اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ۔ سنیں کچھ دنوں بعد نہیں، آپ کافی دنوں بعد آئی ہیں، تھینک یو حماد شاہ۔ ابو بکر شاوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شاوال۔ انیس پانو سٹوری معمول سے تھوڑی ہٹ کر تھی مگر بہت اچھی تھی، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر انیس پانو۔ آمینہ ملک زبردست سسٹر، ماشاءاللہ رمضان میں بھی ٹائم دینے کا شکریہ، ویلکم ڈیئر آمنہ ملک، آپ بھی مجھے بس ٹائم دیتی رہیں۔ زینب اشرف، یہ کمال صاحب کو تو کھڑی کھڑی سنائے، کمال صاحب دا تے بیڑا ہی تر جب میں نے ناول میں سنائی ہیں، تو ابھی تو تھوڑا ٹائم کم ہے، ہم انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ زوفیشاں، جب سر پہ کام ہو تو سارے کام ہی ایک ٹائم میں آ جاتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، بات تو صحیح ہے جی۔ تو گائز باقی کمنٹ سیشن کل انشاءاللہ مجھے